سائنس کی دنیا کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو کو دیکھیے، لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بہت شکریہ۔ سنو ہے لوگ اسے بھی سائنس سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک عمومی تصور موجود ہے کہ اگر ہم روشنی کی رفتار سے سفر کریں تو وقت رک جائے گا، اور یہ تصور بالکل غلط ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی مادی جسم روشنی کی رفتار سے سفر نہیں کر سکتا۔ روشنی کی رفتار سے صرف وہ پارٹیکل سفر کر سکتے ہیں جن کا میس صفر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر فوٹونز، جو کہ روشنی کے کوانٹا ہیں، وہ روشنی کی رفتار سے سفر کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وقت کے گزرنے کی رفتار کی جب بات ہوتی ہے، اور جب خاص طور پہ ہم نظریہ اضافت کی بات کرتے ہیں، تو وقت کی گزرنے کی رفتار کا تعلق مشاہدات سے ہے۔ مختلف ریفرنس فریمز میں وقت کی رفتار مختلف ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر میں زمین پر ہوں اور کوئی شخص کسی راکٹ میں جا رہا ہے اور میں کسی طرح اس راکٹ میں لگی گھڑی کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ عین ممکن ہے کہ مجھے اس راکٹ میں نصب گھڑی سست رفتار چلتی نظر آئے، لیکن راکٹ میں جو شخص موجود ہوگا اسے یہ احساس نہیں ہوگا کہ مجھے اس کی گھڑی سست رفتار لگ رہی ہے، اسے اس کی گھڑی بالکل نارمل رفتار سے چلتی نظر آئے گی۔ مختلف ریفرنس فریمز میں مختلف وقت ہو سکتا ہے اور وقت کی رفتار مختلف ہو سکتی ہے۔ تو نظریہ اضافت کی روح سے ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی جسم انتہائی تیز رفتاری سے سفر کر رہا ہو تو ہمارے نقطہ نظر سے اس جسم میں وقت کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ تو اس کی ایک عام سی مثال جو بہت عرصہ پہلے سائنسدانوں نے مشاہدہ کیا تھا کہ میونز ایک بنیادی پارٹیکل ہیں۔ جس طرح الیکٹران ایک بنیادی پارٹیکل ہے، اسی طرح میون بھی ایک بنیادی پارٹیکل ہے، لیکن انسٹیبل پارٹیکل ہے۔ تو میون کی ہاف لائف 2.2 مائکرو سیکنڈ ہوتی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ جب وہ روشنی کی رفتار کے بہت پاس رفتار سے سفر کر رہا ہو تو ہمارے نقطہ نظر سے میونز کی ہاف لائف زیادہ نظر آنے لگتی ہے۔ جب اوپری کرۂ ہوائی میں کاسمک ریز جب ٹکراتی ہیں مالیکیول سے، تو بعض اوقات اس میں سے میونز خارج ہوتے ہیں جن کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، اور وہ میونز روشنی کی رفتار کے تقریباً 98% پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کی ہاف لائف ہمارے نقطہ نظر سے لگ بھگ 11 مائکرو سیکنڈ ہوتی ہے، اور ہم ایسے میونز کو زمین پر ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ اگر میون کی ہاف لائف 2.2 مائکرو سیکنڈ ہے تو میونز کو اوپری کرۂ ہوائی سے ہم تک پہنچتے ہوئے ہی کوئی 9-10 مائکرو سیکنڈ لگتے ہیں۔ تو اصولاً تمام میونز کو ڈکے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ وہ روشنی کی رفتار کے بہت پاس رفتار سے سفر کر رہے ہیں، اس لیے ہمارے نقطہ نظر سے ان کی ہاف لائف بڑھ جاتی ہے اور ہم زمین پر بھی انہیں ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو روشنی کی رفتار کے پاس سفر کرتے اجسام میں وقت کی رفتار کا ذکر ہو گیا، لیکن اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ کیا روشنی کی رفتار سے جو پارٹیکل سفر کر رہے ہیں جیسے فوٹون ہے، تو کیا ان کے لیے وقت رک جاتا ہے؟ تو اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں یہ بالکل واضح طور پر کہا گیا ہے کہ روشنی کی رفتار پر کوئی ریفرنس فریم ڈیفائن نہیں ہے۔ ریفرنس فریم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا فریم جس میں مشاہدہ ممکن ہو، یعنی اس میں کوئی ایسی ہستی ہو، کوئی ایسا شخص ہو یا کوئی ایسا انسٹرومنٹ ہو جو مشاہدات کر سکے۔ تو فوٹونز کے لیے کوئی ریفرنس فریم ڈیفائن نہیں ہے، کیونکہ فوٹونز میں ایسا کوئی سٹرکچر موجود نہیں ہے جو مشاہدہ کر سکے۔ تو یہ کہنا اصولاً بھی درست نہیں ہے کہ فوٹونز کے لیے وقت رک جاتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ وقت کے سست رفتار ہونے کا تعلق مشاہدے سے ہے، اور فوٹونز مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی جسم یا کوئی بھی پارٹیکل جو روشنی کی رفتار سے سفر کر رہا ہو، اس کے لیے مشاہدہ کرنا ممکن نہیں ہے، اور کوئی بھی جسم جس کے لیے مشاہدہ کرنا ممکن ہے وہ صرف مادی جسم ہو سکتا ہے، اور مادی جسم روشنی کی رفتار سے سفر نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اگر ہم روشنی کی رفتار سے سفر کریں تو وقت رک جائے گا، یہ غلط ہے، کیونکہ کسی مادی جسم کو کبھی ایسا تجربہ نہیں ہو سکتا کہ وہ روشنی کی رفتار سے سفر کر رہا ہو، اور نہ ہی اسے کوئی ایسا تجربہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے وقت رک گیا ہے۔ تو اجازت دیجیے، آئندہ کسی اور
مغالطے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. شکریہ.